بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ جنوبی اسرائیل میں ایک بہت بڑا فوجی اڈہ بنا رہا ہے۔ امریکہ نے جنوبی اسرائیل میں ایک بہت بڑا فوجی اڈہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ خلیج میں موجود اپنی فورسز کے کچھ حصے کو اسرائیل منتقل کرنا چاہتا ہے، جہاں اس فوجی ہوائی اڈے کو امریکی طیاروں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے وسیع کیا جائے گا اور ہزاروں فوجیوں کے لیے لاجسٹک کام انجام دینے کے قابل بنایا جائے گا۔ نئے بیس میں تقریباً 23,000 اہلکار اور عملے کے ارکان موجود ہوں گے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس وقت امریکی ہتھیار اور گولہ بارود اس اڈے پر منتقل کیا جا رہا ہے جہاں سے اسرائیلی فورسز کو مختلف گولہ بارود فراہم کیا جائے گا، جو اس سے پہلے تل ابیب کی جانب سے استعمال نہیں ہوا تھا۔ رپورٹ کے مطابق آنے والے مہینوں میں غزہ جنگ روکنے کی کوشش کامیاب نہ ہونے اور حزب اللہ کے مکمل جنگ میں داخل ہونے کی صورت میں ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی اسرائیلی طیاروں کے ایک حصے کے طور پر ایران، عراق اور شام میں مشترکہ حملوں کی نقل کرتے ہوئے ایک بڑی مشترکہ جنگی مشق منعقد کی جائے گی۔ اسرائیل غزہ جنگ کے خاتمے کے بعد شام اور عراق میں حزب اللہ اور ایران نواز ملیشیا پر حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کر رہا ہے اور شاید اس دوران پہلا قدم براہ راست فوجی اور سیکیورٹی حملے ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے دوستو، امریکی میڈیا نے کہا تھا کہ اسرائیل میں امریکی اڈہ طوفان الاقصی سے پہلے ہی موجود تھا، جس میں اس نے تصدیق کی کہ یہ خفیہ فوجی اڈہ 7 اکتوبر سے پہلے موجود تھا اور امریکی فوج اس کی توسیع اور ترقی کے لیے اب کام کر رہی ہے۔ حماس کے اسرائیل پر حملہ کرنے سے 2 مہینے پہلے امریکہ نے غزہ سے صرف 20 میل کے فاصلے پر واقع ایک خفیہ اڈے کے لیے امریکی افواج کے لیے سہولیات کی تعمیر کے لیے ملٹی ملین ڈالر کا ٹھیکہ دیا تھا، جس کا مقصد اسرائیل پر میزائل حملوں کی نگرانی کرنا تھا۔ اگرچہ دوستو، صدر جو بائیڈن اور وائس ہوپ نے کہا ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ کے دوران اسرائیل میں امریکی فوج بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن اسرائیل میں خفیہ امریکی فوجی موجودگی پہلے سے موجود ہے۔ حکومتی معاہدوں اور بجٹ دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ موجودگی واضح طور پر بڑھ رہی ہے۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے مودی حکومت پر تنقید کی ہے اور انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ووٹنگ کے انتظامات اس طرح کیے گئے ہیں کہ مسلمان ووٹ نہ ڈال پائیں۔ انہوں نے مرشد آباد میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عازمین حج کو مبارکباد دی اور کہا کہ وہ ووٹ ڈالیں اور حج پر جائیں۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ مختلف اضلاع میں بھی اسی طرح کے انتظامات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تاکہ مسلمان ووٹ نہ ڈال سکیں۔ انہوں نے مرکزی فورسز پر بھی بی جے پی کی ہدایت پر کام کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ وہ بی جے پی کی ہدایت پر عمل نہ کریں اور ایسا کوئی کام نہ کریں کہ آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عدت کیس میں سنائی گئی سزاؤں کے خلاف دوستو اپیلوں کی سماعت کرنے والے جج شاہ رخ ارجمند نے خاور مانیکا کی جانب سے ان پر عدم اعتماد کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آئندہ سماعت پر دلائل نہ دیے گئے تو وہ اپیلوں پر فیصلہ سنا دیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ فروری 2024 میں اسلام آباد کی مقامی عدالت کے سینئر سول جج قدرت اللہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو مجرم قرار دیتے ہوئے 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ عائد کیا تھا۔ سول کورٹ کی جانب سے دی گئی ان سزاؤں کے خلاف عمران خان اور ان کی اہلیہ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں اپیلیں دائر کر رکھی ہیں۔ دوران سماعت بشرا بی بی کے سابقہ شوہر اور اس کیس میں شکایت کنندہ خاور مانیکا عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت پر جانبداری کا الزام عائد کرتے ہوئے جج شاہ رخ ارجمند پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اس موقع پر جج اور خاور مانیکا کے درمیان دوستو سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔
اس گرما گرمی کے بعد خاور مانیکا نے عدالت سے درخواست کی کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہاں سے انصاف ملے گا، آپ یہ کیس کسی اور عدالت ٹرانسفر کر دیں، جس پر جج شاہ رخ ارجمند نے ریمارکس دیے کہ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا؟ کیا آپ کے پاس عدالت کی جانبداری کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ میں پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں؟ دوران سماعت نہ صرف جج کے ساتھ بلکہ خاور مانیکا اور عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے درمیان بھی تلخ جملوں کا دوستو تبادلہ ہوا۔ اس موقع پر جج شاہ رخ کا کہنا تھا کہ وہ کیس کو کافی حد تک سن چکے ہیں، اس لیے اسے کسی اور عدالت میں ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ کی پٹی کے مختلف حصوں کی مکمل تباہی اور کئی فلسطینی شہریوں کے شہید اور زخمی اور 15 لاکھ فلسطینی شہریوں کے بے گھر ہو جانے کے باعث بھی گزشتہ 207 روز کے کھلے اسرائیلی جنگی جرائم کے بعد بھی دوستو غاصب سفاک صہیونی رجیم عالمی برادری کی آنکھوں کے سامنے جنگ کا طبل بجانے میں مصروف ہے۔ اسرائیلی فوج کی زمینی کارروائی کی تیاری کے سلسلے میں اعلان کیا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کے اندازوں کے مطابق اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں غزہ کی پٹی کے انتہائی جنوبی علاقے رفح میں فوجی آپریشن یا حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کا حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ غاصب صہیونی فوج کا کہنا ہے کہ اس مدت کے دوران جنگ غزہ کے بارے میں بھی حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ طے پا جاتا ہے تو رفح پر حملے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب حماس نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اسے قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی کے حوالے سے پیش کی گئی اپنی شرائط جو اس نے 13 اپریل کو مصری اور قطری ثالثوں کے سامنے پیش کی تھی، اس کے بارے میں غاصب صہیونی رجیم کا سرکاری جواب موصول ہو گیا ہے، جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ جبکہ دوستو اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کسی بھی معاہدے میں رعایت نہیں دے گا اور جنگ کے اہم اہداف یعنی حماس کے خاتمے اور قیدیوں کی واپسی کے حصول میں ناکامی کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بعض دیگر صہیونی حکام اور تجزیہ کاروں نے غاصب صہیونی رجیم کو رفح پر اسرائیل کے زمینی حملے اور یوں غاصب صہیونی رجیم کے مزاحمتی محاذ کے یعنی حماس کے جال میں دوبارہ پھنس جانے پر خبردار کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ حماس کا خاتمہ ناممکن ہے۔ افغانستان کے جنوب مغربی صوبے ہرات میں ایک مسجد کے نمازیوں پر تخریب کرانہ دوستو حملہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 6 نمازیوں کی شہادت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اس حملے کے دوران نمازیوں کو گزشتہ شب اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ نماز کی ادائیگی کے بعد ہرات کے شہر گزیرہ میں واقع محمدیہ قصبے کہ جسے اندیشہ بھی کہا جاتا ہے اس کی ایک مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ اسی دوران موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح حملہ آوروں نے اہل تشیع نمازیوں پر فائر کھول دیے، جبکہ اس حملے میں 4 مرد، 1 بچہ اور 1 خاتون شہید اور 2 دوسرے نمازی زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے میں مذکورہ مسجد کے امام جماعت شیخ جوید بھی شہید ہو گئے۔ افغان کابل میں ایرانی سفارتخانے نے ہرات میں اہل تشیع نمازیوں کے خلاف ہونے والے اس مسلح حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایران تخریب کاری کے خلاف جنگ میں افغان حکومت کے ساتھ اپنے تعاون کو مزید مضبوط بنائے گا۔ سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کی رہنما شیری مزاری کا کہنا ہے کہ شریف خاندان اور زرداری دونوں بادشاہت چاہتے ہیں۔ حکومت میں بیٹھے لوگ بادشاہت چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم روز تخریب کاری کی عدالت میں کیس بھگتنے آتے ہیں اور لگتا ہے کہ صرف پی ٹی آئی والے تخریب کار ہیں اور کوئی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ پی ٹی آئی میں واپس جا رہی ہیں یا نہیں؟ شیری مزاری نے جواب دیا کہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، فی الحال میں نے سیاست چھوڑ دی ہے۔ یمن نے کہا ہے کہ جس وقت یمن شام صہیونی دشمن کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، سعودی عرب امریکی وزیر خارجہ کی موجودگی میں خلیج فارس تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس منعقد کرتا ہے۔
تاکہ اسرائیل کی سلامتی کی حمایت کے لیے ایک عرب اتحاد تشکیل دے سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس اتحاد کی دعوت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی وہ کامیاب ہوگا، جبکہ وہ اتحاد جس سے امت اسلامی کو خبردار کیا گیا تھا، جسے شیطان کے سینگ قرار دیا گیا، وہ اتحاد یقیناً شکست کھائے گا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ فلسطین کے محاذ پر ہمیں اسی جدوجہد اور راستہ انتخاب کرنا چاہیے جس کا اہتمام آزاد فلسطینی ریاست پر ہوتا ہے۔ یہ بیانات دوستو ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب حالیہ سوموار کو ریاض میں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ اور سعودی عرب نے ایک ماہ کے دوران ریاض اور اسرائیل کے مابین تعلقات کی بحالی کے لیے اقدامات انجام دیے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے حوالے سے سعودی عرب اور امریکہ کی دو طرفہ کارروائی آخری مراحل میں ہے۔ جہاں دوستو ایک جانب صہیونی رجیم اور سعودی عربیہ کے مابین تعلقات کی بحالی کی خبریں چل رہی ہیں، تاہم سعودیوں کا کہنا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کی سب سے اہم شرط ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر رفح پر اسرائیل کے زمینی حملے کے بارے میں اٹل انداز اختیار کر کے رفح پر حملے کے منصوبے کو یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدہ ہونے یا نہ ہونے سے برتر قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ اور جنگ بندی ہوتی ہے یا نہیں، ہر دو صورتوں میں اسرائیل رفح پر حملہ کر کے رہے گا۔ نیتن یاہو کا یہ کہنا تھا کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اپنی جنگ کے تمام مقاصد حاصل کیے بغیر اپنی جنگ کو راستے میں ہی روک دیں گے، یہ خیال ہی نہ کیا جائے۔ مصر کی ایک عدالت کی طرف سے اپنی سہیلی کو مارنے کی ملزمہ کو سزائے موت سنائی تو ملزمہ سزا سن کر مسکرا دی۔ عدالت کی طرف سے اسے سزائے موت سنائے جانے پر ملزمہ مسکرا دی۔ اس کے مسکرانے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس پر لوگوں کی طرف سے رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ تاہم جب اس کے خلاف سزا سنائی گئی تو اس کی مسکراہٹ نے مصر سب کو حیران کر دیا۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر پہلے آیا نے رونا دھونا شروع کر دیا اور اپنی بریت کا مطالبہ کیا، جبکہ مقتولہ کے وکیل نے اس لڑکی کو سزائے موت دینے کا مطالبہ برقرار رکھا۔ سزا سنائے جانے کے دوران وہ خاموش کھڑی رہی، البتہ جب سزا سنائی گئی تو وہ مسکرا دی۔ سزا سنائے جانے سے پہلے عدالت نے سزائے موت کا فیصلہ مفتی مصر کو بھیجا تھا، جنہوں نے اس سزا کی توثیق کی، جس کے بعد ہی اعلان کیا گیا۔ لانگ لائیو مصر فنڈ امدادی قافلے کو غزہ کی پٹی کے لیے دوستوں روانہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہم انسانیت کے لیے ایک ہیں کہ عنوان کے تحت مصری اور فلسطینی عوام کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے یہ امدادی آپریشن سول سوسائٹی اور نجی امدادی اداروں کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ قافلے میں دوستو 115 ٹرک شامل تھے، جن میں 1840 ٹن سے زیادہ سامان موجود ہے۔ امدادی سامان میں کھانے پینے کے سامان کے علاوہ ہر عمر کے مردوں اور عورتوں کے لیے موزوں سامان، بستر، پہننے اور اوڑھنے کے کپڑے، طبی سامان، ادویات اور دیگر بنیادی ضرورت کا سامان شامل ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ میرا عمران خان سمیت کسی پی ٹی آئی رہنما سے رابطہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے مذاکرات پر شبلی فراز ہی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ آئندہ 2 ماہ اقتصادی تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ صنعت کار سرمایہ دار پہلے ہی رو رہا تھا، اب کاشتکار بھی رو رہا ہے۔ گندم کی خریداری شروع ہی نہیں ہوئی، اب تو حال یہ ہے کہ محلے کی دکان والا بھی ادھار نہیں دے رہا۔ ان کا ہمیشہ کی طرف پیش گوئی کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیاست 2 ماہ میں اپنا رنگ دکھائے گی۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہی کرنا تھی تو فوج پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ عمران خان نے علی امین گنڈا پور، شبلی فراز اور عمر ایوب کو ٹاسک دے دیا ہے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں۔ اگر یہی کرنا تھا تو فوج پر حملہ کرنے کی پھر کیا ضرورت تھی۔
پورے ملک میں انارکی اور افراتفری پھیلانے کی ضرورت کیا تھی؟ پی ٹی آئی نے بیانیہ بنا کر قوم کا وقت ہی ضائع کیا۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر کوئی فوجی تنصیبات پر حملہ کرتا ہے تو اسے اسپیشل کورٹ سے ہی ڈیل کرتی ہیں۔ نون لیگ کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی سیاہ دن ہے اور اس کی مکمل طور پر پلاننگ کی گئی تھی۔ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل جلد از جلد کرنا چاہیے۔ 9 مئی کا واقعہ احتجاج نہیں بلکہ تخریب کاری تھا۔ اکثر لوگ مرچوں کو ان کی تیزی اور تیکھے پن کی وجہ سے پہچانتے ہیں، لیکن کم ہی لوگ اس چھوٹی سی جڑی بوٹی میں ان گنت فوائد سے واقف ہیں۔ مثلاً مرچ کے طبی فوائد میں وزن کم کرنا، خون کو ہلکا کرنا، دوران خون کی گردش میں اضافہ کرنا، نظام ہضم کو بہتر بنانا، امراض قلب، سوجن، سر درد، جوڑوں کا درد شامل ہے۔ مرچیں عام طور پر گرم ملکوں مثلاً ہندوستان اور پاکستان میں بکثرت اگائی اور استعمال کی جاتی ہیں۔ مرچ قدرت کی طرف سے ایک شفا بخش غذا ہے جو وٹامن اور بی کمپلیکس سے بھرپور ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مرچیں کیلشیم، پوٹاشیم اور غذائی فائبر حاصل کرنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مرچیں کھانا ہضم کرنے اور بھوک بڑھانے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ قدیم زمانے کے لوگ مرچوں کو باقاعدہ ادویات کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ زکام اور گلے کی بیماریوں کے لیے نزلہ زکام میں مرچوں کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ مرچوں سے ناک کی سانس لینے والی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اکثر لوگ پھیپھڑوں، ناک یا سینے کی بندش یا جگڑ جانے کی صورت میں مرچوں کا باقاعدہ طور پر سبزی میں استعمال کرتے ہیں۔ جب جسم کا کوئی حصہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا دوران خون بھی متاثر ہوتا ہے۔ مرچوں کے باقاعدہ استعمال سے منجمد خون ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کے بہاؤ میں تیزی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مرچوں میں موجود معدنیات جیسا کہ کیلشیم اور آئرن جو انسانی سیلز اور جسم کا اہم حصہ ہوتے ہیں، وہ بلڈ پریشر کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ مرچ کا استعمال مریض کو ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے کیونکہ مرچیں خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر دیتی ہیں۔ مرچوں کا استعمال جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے اور اس میں موجود وٹامن سی سنترے میں موجود وٹامن سے 6 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانوں میں مرچوں کا استعمال سر درد میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ وزن میں کمی کے خواہش مند لوگوں کے لیے مرچوں کی سب سے اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مرچوں میں چکنائی بالکل بھی نہیں ہوتی اور مرچوں میں چربی اور حراروں کو جلانے کی خاص صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ مرچوں کا استعمال نظام ہضم کی صلاحیت میں 25% تک اضافہ کر دیتا ہے۔ لندن کی آکسفورڈ پولی ٹیکنک کی تحقیق کے مطابق روزانہ 6 گرام مرچ کا استعمال جسم میں 76 سے زائد کیلوریز کو جلا دیتا ہے۔ دوستو، مرچوں کی احتیاط یہ ہے کہ مرچ کو ایک لمبے عرصے تک استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ برطانوی ادارے نے ٹچ سکرین سے کنٹرول ہونے والا ایک آلہ بنایا ہے جو مریضوں کو کھانا نگلنے میں حائل مشکلات دور کرتا ہے۔ چوٹ یا فاری یا کسی اور وجہ سے مریضوں کو لقمہ نگلنے میں مشکل پیش آتی ہے، اس کے لیے دوائیں تجویز کی جاتی ہیں، لیکن اب ماہرین نے اس کا مؤثر حل نکالا ہے۔ اس عمل میں حلق کے اندر بجلی کے ہلکے جھماکے ڈالے جاتے ہیں جس کے بعد مریض کھانا نگلنے میں بہتری محسوس کرتا ہے۔ یہ آلہ روایتی علاج کے مقابلے میں بہت مؤثر ہے۔ اس آلے کو فیجینکس کا نام دیا گیا ہے جو نگلنے کے دائمی اور شدید مرض میں آرام کی وجہ بنتا ہے۔ اکثر مریض صرف 3 روز میں بہتر ہونے لگتے ہیں کیونکہ حلق کے متاثرہ حصے کے اعصاب کی تحریک دماغ تک جاتی ہے۔ دماغ میں وہ اس حصے پر اثر ڈالتی ہے جو ہمارے کھانے اور نگلنے کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے بعد مریض آرام سے کھانے لگتا ہے اور اسے غذائی نالی کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اس ضمن میں برطانوی یونیورسٹی سے ملحق کئی ہسپتالوں میں آزمایا گیا ہے اور کل 255 مریضوں میں آزمائش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی اور آسٹریلیا میں بھی ایسے مریضوں کو لگایا گیا جو 5 مختلف اعصابی عارضوں کی وجہ سے کھانے پینے میں شدید تکلیف محسوس کر۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔